الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. اقبال نے کہا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی. مطلب یہ ہے کہ شروع کے دنوں سے ہی اس کائنات میں، اس دنیا میں ایک معرکہ چلتا آ رہا ہے. معرکہ مطلب جنگ، مقابلہ. وہ کس چیز کا ہے؟ اقبال کہتا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شروع سے لے کے آج تک ایک مقابلہ چلتا آ رہا ہے. وہ مقابلہ کس کا ہے؟ شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی کا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چراغ کی روشنی کا مقابلہ ابو لہب کی شرارتوں کے ساتھ. تو ایک تو یہ کہ استعارہ ہے، اس سے پہلے بھی فرعون و موسیٰ کا، نمرود و ابراہیم کا علیہم السلام، یہ مقابلہ اس روئے ارضی پر چلتا رہا اور حق و باطل کے معرکے ہوتے رہے اور ہوتے بھی رہیں گے. فی زمانہ ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، آج جنگوں کے حالات جو پیش کیے جا رہے ہیں، لوگ تو اب یہ خبریں ایسے سن رہے ہیں کسی کے ہاں بم گرنے کی، میزائل گرنے کی، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے بچے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں. لوگ یہاں خبریں لے کر کے مزے لے لیتے ہیں، پھر فارورڈ کر دیتے ہیں. موت اتنی آسان ہو گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ حرج بڑھ جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا تھا یہ حرج کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قتل بہت زیادہ ہوگا. ایک دوسرے کا قتل اتنا زیادہ ہونے لگے گا کہ لوگ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے. آج مجھے آج بتاؤ، دنیا پوری بہت سارے ایشوز پر بیٹھکیں کر رہی ہے. گلوبل وارمنگ پہ ہے، دنیا میں انوائرمنٹ کی چینجنگ پر، موسم کا تاپمان بڑھ رہا ہے، اس پر میٹنگیں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں بیٹھتی ہیں. یہ ڈھکوسلا ہے یہ دنیا کا، یہ مغربی دنیا، ویسٹرن کنٹریز کا دکھاوا ہے. یہ اینیمل لاورز کو بھی باہر لے کر کے آتے ہیں، ان کو بہت زیادہ کوریج دیا جاتا ہے. یہ کتے سے پیار کرنے والا ہے، یہ مرغی سے پیار کرنے والا ہے. ظالموں، 40,000 نہیں 50,000 لوگوں کو فلسطین میں تم نے ناحق مار دیا، اس پر کوئی بیٹھک نہیں کرتے. موت اتنی آسان ہے انسانوں کی. جنگ جس سے ہے، مقابلہ جس سے ہے، تمہارا آپس میں برابر کی طاقت کا مقابلہ ہو تو سمجھ میں آئے کہ ایک دوسرے کی فوجوں سے مقابلہ ہے. ادھر کی فوج بھی مر رہی، ادھر کی فوج بھی مر رہی ہے، لیکن نہتے بچوں کا کیا قصور؟ بلکہ وہ گود میں آئے ہوئے ابھی جنہوں نے شعور کی آنکھیں بھی نہیں کھولی، دودھ پیتے بچوں کے جو قتل ہوئے ہیں. تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا فرعون نے 12,000 بچوں کا قتل کیا تھا، صرف اس گمان سے کہ اس نے خواب دیکھا تھا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ہلاک کر دے گا. خواب کی وجہ سے کاہنوں نے اس کو بتایا تھا، اس نے خواب یہ دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر اس کی گود میں گرا اور آگ لگ گئی. تو نجومیوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا. اس ڈر سے بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کرتا تھا. اس نے تقریباً 12,000 بچوں کو قتل کر دیا تھا، اس ڈر سے کہ وہ بچہ تو نہ پیدا ہو جائے جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا ہے. اور وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، پیدا بھی ہوئے اور فرعون کے گھر میں ہی پلے. اللہ کا نظام ہے. لیکن میں یہاں اس لیے بتا رہا ہوں، فرعون ظلم میں پوری دنیا میں مشہور ہے. وہ عورتوں کو بھی ظالم اس طرح سے مارا ہے کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. لیکن میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، آج کے زمانے میں اسرائیل نام سے ایک ناجائز حکومت پر قابض شخص نے
12,000 نہیں 50,000 لوگوں کو سال بھر میں قتل کر دیا۔ یہ تاریخ کا بھیانک چہرہ ہے۔ آج لوگ اس کو ہلکے میں لے رہے ہوں گے، نیوز والے ایک طرفہ رپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو ان کے باپ داداؤں سے ڈر ہے، جہاں کی کھاتے ہیں وہاں کی گاتے ہیں، لیکن بعد کو یہ سچائیاں جنریشن میں منتقل ہوتی رہیں گی۔ کبھی تو آئے گا کوئی انصاف کی نظر رکھنے والا۔ اور انسانیت کا قتل کتنا بڑا قتل ہے، ایک شہر کے 50,000 لوگوں کو قتل کر دینا، اور ایسے کہ وہاں کی عمارتیں پورے راکھ کے ملبے میں چلی گئی۔ صدیاں لگ جاتی ایک شہر کو بسنے میں، ایک گھر کو بنانے میں آدمی کی اپنی زندگی گزر جاتی ہے، کیا کیا ارمانوں سے گھر بناتے ہیں، لیکن ایک پل میں کسی کا گھر اجاڑ دیا، اس کے سامنے تڑپتے ہوئے اس کے باپ کی لاش ہو، ماں کی لاش ہو۔ وہ تصویریں کہ آپ نے نہیں دیکھی کہ ایک باپ چھوٹی سی بیٹی کو لے کر کے دوڑ رہا ہے تو اس کا بیٹا الگ پیر اور ہاتھ جلے ہوئے بم سے تڑپ رہا ہے، وہ کس کے درد کو دیکھے۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ بیٹی کو باپ یہ نصیحت کر رہا ہے، تھوڑا اور صبر کر لے بیٹا، شہادت ملنے والی ہے۔ کون کرتا ہے موت سے پہلے اپنے بچے کو اتنی تلقین کر دے؟ حالات ایسے۔ دوسرے یہ کہ وہاں پر کھانے پینے کی ایڈ کوئی جا نہیں سکتی، اس پر پابندی، دوائیاں نہ جائیں اس پر پابندی۔ دنیا کا کوئی قانون اس چیز کو جائز ٹھہراتا ہے؟ مجھے بتاؤ، آتنکواد کا راگ الاپنے والے ان باتوں کو کیا کہیں گے؟ انسانیت اگر کہیں ہے تو اس کا تصور تو کرو۔ کسی کے فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، بیسک رائٹس ہوتے ہیں، کھانا پینا یہ اس کا انسانی حق ہے۔ دشمنی تم سے جن کی ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرو، عام شہریوں کے ساتھ نہیں۔ مخبر صادق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھو۔ جہاد کو لے کر جو پروپیگنڈا تم پھیلاتے ہو اور ہر چیز کو جہاد کا لفظ دے کر کے ایک ایسا نیریٹو کریٹ کرتے ہو کہ لوگوں کے دماغ میں ایک پروپیگنڈا پھیل جائے۔ آؤ میں تمہیں سناتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ جہاد میں جاتے تو ان کو کن باتوں کی تلقین کرتے تھے؟ سب سے پہلے مجاہدین صحابہ سے کہتے جس جگہ تم جا رہے ہو مقابلہ تمہارا جن کے ساتھ ہے انہی سے مقابلہ کرنا، جو تمہارے خلاف تلوار اٹھائے اس کے خلاف تم تلوار اٹھاؤ، اور راستوں پر بیٹھے ہوئے بوڑھوں کو ہاتھ نہ لگانا، کسی عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ ہو، حاملہ عورتیں اگر قید میں آ جائیں تو انہیں چھوڑ دینا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شہر میں تمہارا غلبہ ہو جائے، تم غالب آ گئے وہاں کی فوج پر، تو وہاں کے رہنے والوں کے بچوں کو نہ ظلم کرنا، ان کو نہ پکڑنا۔ پھر تعلیمات میں یہ ہے وہ چاہے جس مذہب کے بھی لوگ ہیں ان کے معبدوں کو، ان کی عبادت گاہوں کو ختم نہیں کرنا، ان کی عبادت گاہوں کو توڑ پھوڑ نہ کرنا جس شہر میں تم جا رہے ہو۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو دیکھو، حضور یہ تک فرماتے تھے مجاہدین صحابہ کو کہ جس شہر میں تم جا رہے ہو وہاں کے درختوں کے پتے بھی نہ اکھاڑنا، درختوں کو بھی نہ نقصان پہنچانا۔ جنگی تعلیمات کو آج کوئی نظر میں نہیں رکھتا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ جنگ کے دوران بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن کوئی اصول نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جس کی طاقت ہے اس کا بول بالا ہے، یہ دنیا ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کرتی۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے بھی عراق کی کیا حالت تھی آپ نے دیکھا ہوگا، ایک جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے پورے عراق کو تباہ کیا گیا، آج تک وہ سنبھل نہیں پایا ہے۔ نیوکلیئر پاور عراق کے اندر موجود ہے، اس کے ری ایکٹر وہاں پر موجود ہے، کیا کیا چیزیں اس زمانے میں پھیلائی گئی، سوشل میڈیا تو نہیں تھا اتنا، دنیا نے یہ مان لیا کہ ہاں دادا کہہ رہا ہے تو ہوگا، اور حملہ کیا اسی بنیاد پر۔ 20 سال ہو گئے آج تک عراق میں کوئی نیوکلیئر پاور پلانٹ نہیں نظر آیا، کہیں نہیں۔ ایک جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے وہاں کے کتنے لاکھ لوگوں کو بے گھر ہونا پڑا ہے پتہ ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں بم برسائے گئے، آج تک وہاں کوئی سبزہ نہیں اگتا، کوئی وہاں پر فصل نہیں ہوتی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک نیا میدان جس پہ لوگ فٹ بال کھیلتے تھے، چند سالوں کے بعد دیکھو تو وہ پورا میدان قبروں سے بھرا ہوا ہے، قبریں ہیں وہاں پر، پوری قبریں، لوگوں کو جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ملتے، موت اتنی عام کر دی گئی تھی۔ ان باتوں کو کوئی کہتا ہے؟ آپ نے سنا کبھی ابو غریب جیل کے متعلق؟ قیدیوں کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا ان گوروں نے، اللہ کی پناہ، بہت سخت قسم کے، دنیا میں بدنام زمانہ جیل اس کو کہا جاتا ہے۔ ہر طرح کی وہاں پر قیدیوں کے ساتھ آزمائشیں ہوئی، ہر طرح کی، ان پر کتے چھوڑ دینا، ان کی شرمگاہیں کاٹنا، ان پر پیشاب کرنا، ہر چیز جو انسانیت سوز ہے، انسانیت کو جلا دینے والی، یہ ساری حرکتیں کی گئی۔ دنیا خاموش ہے اس سلسلے میں، کیوں؟
सुपर पावर के 1000 गुना भी हजम कर लिए जाते हैं। छोटा मुल्क या गरीब आदमी कोई बात करे तो सारे उस पर टूट पड़ते हैं। आज मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि ये कोई नई चीज नहीं है जो हो रही है आज दुनिया में, ये फैलने वाली है और क़यामत के करीब हम आ चुके हैं। हो सकता है दुनिया पूरी जंगों के लपेट में हो, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कत्ल इतना बढ़ जाएगा कि 100 लोग हों तो 99 मर जाएंगे, एक बच जाएगा। कत्ल इतना बढ़ जाएगा, ये जंग की आग हो सकता है आसपास सब फैल जाए, जिसकी वजह से इस वबा में, इस बला में सब मुलविस होने लग जाएंगे। और एक बात ये भी याद रखो, चाहे जैसी भी हुकूमत, तारीख पूरी उठा करके देखना, जुल्म के बाद जो गुरूर और तकब्बुर में आकर फिरौन बनने की कोशिश करता है, उसका अंजाम अल्लाह ताला बहुत भयानक फरमाता है, बहुत भयानक अंजाम होता है। जुल्म के बाद जो गुरूर और तकब्बुर में आकर फिरौन बनने की कोशिश करता है, उसका अंजाम अल्लाह ताला बहुत भयानक फरमाता है, बहुत भयानक अंजाम होता है। अब के जालिम भी अपने अंजाम के बहुत करीब आ चुके हैं। इन्होंने जुल्म इतना किया है, वो बच्चों की आहें, वो औरतों की चीखें क्या बारगाह रब्बुल इज्जत में ना पहुंची होंगी? रब तबारक व तआला खुद फरमाता है, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, अन करीब जालिम ये देख लेंगे कि किस पलटी में अल्लाह ताला उन्हें गिराने वाला है। जो जाल वो अपने दुश्मनों के लिए बुनते हैं, अल्लाह ताला उसी जाल में उनको फंसाता है। आज देखना आप, तारीख की सच्चाइयां आपको इस बात का जवाब देंगी। जालिम ये समझता है कि मैं खुदा के बराबर हो चुका, मुझे कोई भी हिलाक नहीं कर सकता। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम मजबूत किले में क्यों ना बैठे हो, मौत तुम्हारे पास आकर पकड़ लेगी। और रब तबारक व तआला के लिए कोई चीज नामुमकिन है।